बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि जो लेबर रेट है उसके ऊपर घर नहीं बनवाना चाहिए, या जिनका एक्सपीरियंस है जो 2-3 घर बनवा चुके हैं जस्ट उनको ये रिस्क लेना चाहिए। तो दोस्तों की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा था कि काइंडली आप हमें गाइड कर ही दें कि लेबर रेट पे क्यों नहीं बनाना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो मसले मसाइल बन जाते हैं और एक्चुअल कॉस्ट से भी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। तो पहली बात यह है कि हम क्लियर कर दें कि लैंड गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो लेबर रेट के ऊपर काम नहीं करती है। हम लमसम जो है विद मटेरियल काम करते हैं। तो लेकिन ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चीज़ एक शेयर कर देते हैं, वीडियो शेयर कर देते हैं कि पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आपने लेबर रेट पे घर बनवाना है तो एक ठेकेदार से, एक कॉन्ट्रैक्टर से आपने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, या वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो ना पता होने की वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। आपने शुरू में वो कैलकुलेशंस की नहीं होती और एट दी एंड जो वो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से या किसी ठेकेदार वगैरह से जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी है। आप जाते हो उसके पास, आप पूछते हो भाई पर स्क्वायर फुट रेट क्या होगा, तो वो आपको कहता है कि जी 500 रुपया, 550 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया पर स्क्वायर फुट में चार्ज करूंगा। आप जस्ट उसकी वैल्यू पकड़ते हो, दूसरे के पास जाते हो, वो कहता है जी मैं 750 लूंगा, कोई कहता है मैं 550 लूंगा। तो आप उनकी आपस की प्राइसेस देख के कंपैरिजन करके एक बंदा जो है ना शॉर्ट लिस्ट करते हो और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, जबकि ये तरीका ठीक नहीं है। आपने सिर्फ उनकी प्राइस सुन के कंपैरिजन नहीं कर देना उनका आपस में, जब तक उनकी पूरी लिस्ट आपके पास ना हो कि भाई वो आपको क्या क्या सर्विसेज देंगे। अगर वो आपको एक लिस्ट देते हैं तो एडिशनल आपके पास भी एक लिस्ट होनी चाहिए कि भाई ये चीजें आप करोगे या नहीं करोगे। अगर वो नहीं करेंगे तो ये कॉस्ट भी आपने फिर निकालनी है कि ये मैंने अगर काम किसी और से करवाने हैं तो मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अब मैं स्टार्ट से बताता हूं आपको कि आपने सबसे पहले ये पूछना है कि आप पर स्क्वायर फुट क्या चार्ज कर रहे हो। वो कहेंगे जी XYZ हम ये इतने जो है ना चार्ज कर रहे हैं। अब आपने पूछना है कि भाई आपका फार्मूला क्या है, आप स्लैब का जो है एरिया जो है ना वो इसको कवर करोगे पर स्क्वायर फुट के अंदर, और ओपन स्पेस जो है ना उसका क्या सीन होगा, वो किस कैटेगरी में जाएगा। जो बाउंड्री वॉल बनेगी उसकी क्या कैलकुलेशन आप अलहदा करोगे तो किस तरह करोगे, ठीक है। पैरापिट वॉल जो पर्दा वॉल जो होती है वो उसकी कैलकुलेशन आप किस तरह करोगे, और बाकी जो सन शेड्स वगैरह आ जाते हैं घरों के अंदर उसकी कैलकुलेशन आप किस तरह करोगे। पूरा रेट लगाओगे, आधा रेट लगाओगे, क्या रेट होगा उसका। इसके अलावा जो घरों के अंदर आपने देखा होगा कि जो सीवरेज के लिए होदियां होती हैं, क्या वो आप बनाओगे, इसके अंदर बनाओगे तो क्या उसके अलहदा पैसे चार्ज होंगे या इसी लमसम कैलकुलेशन के अंदर वो चीज़ होगी। और अगर अलहदा चार्ज करोगे तो कितने पैसे चार्ज करोगे। जो होदियां हैं उनको क्या अंदर से आप प्लास्टर करके उसको चिप्स वगैरह करोगे या नहीं करोगे। इसी तरह जो बड़े शहर हैं उनके अंदर एक एडिशनल चीज होती है सेप्टिक टैंक और जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो उसका भी आपने पूछना है कि क्या वो आप इस कैलकुलेशन में करोगे या इसकी कैलकुलेशन अलहदा करोगे। अगर कैलकुलेशन अलहदा करोगे तो लंबाई ज़रब चौड़ाई आपने लेनी है, या लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब जो इसकी जो हाइट होगी सेप्टिक टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक, उसकी कैलकुलेशन इस तरह करोगे या किस तरह करोगे, या पर गैलन के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे। ये सारी चीजें आपने पूछनी है। इसके अलावा आपने जो अंडरग्राउंड वगैरह या सेप्टिक टैंक वगैरह बनवाने वो कंक्रीट के होंगे या वो आप ब्रिक्स के बनाओगे, उसके बाद उसको चिप्स करोगे नहीं करोगे। और दूसरा, पूरे घर की जो सीवरेज है उसको मेन पाइपलाइन के साथ आप कनेक्ट करोगे या नहीं करोगे। ये सारी चीजें पूछनी है। फिर इसके बाद जो प्लास्टर वर्क है उसका आपने पूछना है कि भाई आप क्या रेशो रखोगे, और रेशो आपने तय करनी है। इसके अलावा आपने ये चीज तय करनी है कि जब आप उसका मिसाला बनेगा, चुनाइयों का मिसाला, वो कितनी कल्टियां उसको लगाएंगे। प्लास्टर का जब मिसाला बनेगा उसको कितनी कल्टियां लगाएंगे। तो जो प्लास्टर के लिए आपका मिसाला बन रहा है रेत और सीमेंट को मिला के जो प्लास्टर के लिए बनाते हैं, तो उसको क्या छाना लगाओगे नहीं लगाओगे, ये सारी चीजें आपने क्लियर कर लेनी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके भी जहन में नहीं रहेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो इलेक्ट्रिशियन का काम है,
وہ کیا اس میں پر اسکوائر فٹ میں شامل ہے. جتنی بھی بجلی کی پائپیں ڈلنی ہے ظاہر ہے وہ تو گرے سٹرکچر کے اندر ڈلنی ہے, تو وہ کیا ڈال کے دے گا یا وہ آپ نے علیحدہ سے اس کا کانٹریکٹ کسی الیکٹریشین کو دینا ہے. اگر علیحدہ سے دینا ہے تو اس کے کتنے پیسے ہوں گے, علیحدہ سے ہائر کرنا ہے تو اس کی بھی پھر آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے. اگر وہ یہ آپ کو سروسز نہیں دے رہا, اچھا اس سے بھی پھر آپ نے طے کر لینا کہ بھائی آپ کیا ساری گھر کی بجلی کی جو ایز پر ڈرائنگ ہے وہ پائپیں ڈالو گے اور فین باکسز وغیرہ سوئچ بورڈز وغیرہ انسٹال کرو گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے سی سی ٹی وی کیمراز کل کو لگوانے ہیں تو اس کے کیا آپ اس کی پائپنگ کرو گے. تمام جو اے سی کی پائپنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو کیا وہ آپ کرو گے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ سولر پینل کل کو آپ کو لگانے پڑ سکتے ہیں, اس کی بھی آپ کو پائپنگ ابھی سے ہی کروانی ہے, تو کیا وہ آپ اس میں کرو گے. اس کے علاوہ پلمبر کا ایشو آ جاتا ہے, وہ کہے گا جی بعض لوگ کر دیتے ہیں بعض لوگ نہیں کریں گے کہ پلمبنگ کا کام ہم نہیں کریں گے. اگر پلمبنگ کا کام آپ نے کسی اور سے کروانا ہے تو اس کی کاسٹ بھی آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑے گی کہ بھائی میں نے پورے گھر کے اندر واٹر کی پائپنگ کروانی ہے, گرین پائپنگ کروانی ہے یا میٹل والی کروانی ہے یا کولڈ واٹر کی کروانی ہے, ہارڈ واٹر کی کروانی ہے, گیس کی پائپنگ ہوگی, پورے گھر کی جو سیوریج کی پائپنگ ہوگی وہ ساری ہوگی, اور ان کی ساری ٹاپ فلور سے لے کے پھر فرسٹ فلور, گراؤنڈ فلور یا بیسمنٹ یا جس طرح آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی ساری کنیکٹیوٹیز آپ کے مین ہولز کے ساتھ, اور پھر باہر جو گھر کے باہر مین ہول ہے اس کے ساتھ آپ نے ساری کنیکٹیوٹی کروانی ہے. یہ ساری کاسٹ بھی کہ وہ کتنے پیسوں میں کرے گا یہ بھی آپ نے لیبر میں کیلکولیٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایشو بنتا ہے کہ جب سلیب ڈلنی ہے تو اس وقت جو مشین لگے گی, ٹھیک ہے, کنکریٹ مکسر وغیرہ جو آئے گا اس کی پیمنٹ کون کرے گا, کیا وہ کانٹریکٹر کرے گا یا آپ نے کرنی ہے. آپ نے کرنی ہے تو یہ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ وہ مجھے کتنے تک کی کانٹریکٹ مشین مل سکتی ہے, اور اس دن کی لیبر ہوگی تو وہ کون آپ کا ٹھیکیدار پرووائڈ کرے گا یا وہ علیحدہ سے آپ کو پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اس دن کا جو ڈیزل یوز ہوگا اس کے لیے کنکریٹ مکسر کے لیے وہ کون پرووائڈ کرے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں, اور کانٹریکٹر انٹینشنلی جو ہے نا وہ کئی چیزیں ہائڈ کر جاتا ہے, اور آپ کو جب بعد میں سر پہ وہ خرچہ پڑتا ہے تو وہ لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے اور ایک بدمزگی ہوتی ہے, اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ کاسٹ جو پروجیکٹ کی جو آپ نے کیلکولیٹ کی ہوتی ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے. اچھا ایک مین چیز جو ہے نا وہ ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پورے گھر کے کچے کرنے ہیں. گراؤنڈ فلور کے کیا کچے اس میں شامل ہیں, روف ٹاپ کے کیا کچے اس میں شامل ہیں جس کو پی سی سی کہتے ہیں. اگر گھر کے اندر کوئی پلنتھ بیم ہے, آپ کی ڈرائنگز کے اندر پلنتھ بیم وغیرہ ہے تو کیا وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ڈیپتھ پلاٹ وغیرہ ہے وہ بھی آپ نے چیزیں اس وقت کلیئر کر کے اس کو دکھا دینا کہ بھائی یہ میرا پلاٹ ہے, یہ ڈیپتھ ہے, یہ سارا کچھ ہے, کیونکہ بعد میں اس نے کہنا ہے کہ جناب یہ ڈیپتھ کے تو علیحدہ پیسے لگیں گے, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ چیز آپ نے کلیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ جو سٹیل فکس ہوگا, سلیب کے لیے سٹیل فکس ہونا ہے, کیا سٹیل فکس وہ خود کروائے گا یا آپ کو سٹیل فکسر علیحدہ سے ہائر کرنا ہوگا, زیادہ تر علیحدہ سے ہی ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ میرے کتنے پیسے اس پہ لگ جائیں گے. اچھا اس کے علاوہ جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایز پر ڈرائنگ جو آپ کی ڈرائنگ بن چکی ہے, بڑے شہروں میں تو بڑی آسانی ہے, بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے وغیرہ اور یہ جو بڑی ایلیٹ سوسائٹیز ہیں کہ یہاں پہ تو آپ کی اسٹرکچر کی ڈرائنگ اویلیبل ہوتی ہے, ایم ای پی کی بھی اویلیبل ہوتی ہے, اسٹرکچر کی بھی اویلیبل ہوتی ہے. باقی جو دوسرے سٹیز ہیں وہاں پہ یہ کلچر نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر یہ اس طرح کے بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں نے جو چنائی اوپر لگانی تھی وہ تو میں نے یہ والی وال میں نے 4 انچ کی رکھنی تھی, آپ نے کہا تھا کہ جی میں نے 9 انچ کی رکھوانی ہے. اگر ڈرائنگ اپروو ہوگی اس میں یہ ساری چیزیں مینشن ہوگی, وہ تو پھر جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایسی آپ کے پاس ڈرائنگ نہیں ہے تو یہ بھی چیزیں آپ کو کرنی ہے, کون سی دیوار آپ نے 9 کی رکھوانی ہے, کون سی 4 کی رکھوانی ہے, فاؤنڈیشن میں کون سی 9 کی ہوگی, کون سی 13 کی ہوگی, فاؤنڈیشن آپ نے کہاں سے اٹھانی ہے, کتنی اس کی وڈتھ ہوگی, یہ ساری چیزیں آپ نے اس سے بھائی پیپر کے اوپر ساری کروانی ہے. اور پھر جو چیزیں ایکسٹرا جو وہ کہے گا میں نے نہیں کرنی وہ آپ نے علیحدہ سے کاسٹ نکالنی ہے کہ اس کے لیے ظاہر آپ کو علیحدہ ایک بندہ ہائر کرنا پڑے گا. تو وہ ساری کاسٹ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھو کہ بھائی آپ کو کیا پیسے بچ رہے ہیں یا جیب سے ہی اور جا رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ نے کوئی ڈیسیژن کرنا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں, فرنٹ ایلیویشن. آج کل ظاہر ہے ماڈرن ایلیویشن کا زمانہ آ گیا ہے اور ڈیزائنر ایلیویشن کا آ گیا ہے, اور یہاں پہ آ کے لڑائی پڑ جاتی ہے, اور وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ اس طرح کر کے اس کے اتنے اسکوائر فٹ علیحدہ ڈالنے ہیں. اب اسے آپ نے لمسم دکھا کے نا کہ بھائی یہ میری ڈرائنگ ہے, یہ بتاؤ کہ اس ایلیویشن کے کتنے چارج ہوں گے یا کتنے اسکوائر فٹ آپ ایکسٹرا چارج کرو گے. ٹھیک ہے, وہ چیز آپ نے پہلے دن ہی کلیئر کروانی ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہے گا جب یہ بن جائے گا نا پھر ہم اس کی کیلکولیشن کر لیں گے یہ چیز. اچھا اس کے علاوہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا وہ بھی کیلکولیشن آپ کی علیحدہ ہوتی ہیں,
وہ آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی اس کے کیا چارج کرو گے, ہاف ہوگا, فل ہوگا, یا 1.5 ہوگا, یا ڈبل ہوگا, اور جو کچن کی سلیبز ہوں گی اس کی کیلکولیشن آپ کس طرح کرو گے, وہ علیحدہ کرو گے یا اسی کے اندر آپ شامل کر دو گے. اگر گھروں کے اندر ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ پر چھتیاں وغیرہ بنائی جاتی ہے واش رومز وغیرہ میں, اگر وہ ایکسٹرا چھت ڈالنی پڑے گی اس کی کیا کیلکولیشن علیحدہ کرو گے تو کیا ریٹ آپ لوگے. آئی تھنک یہ ساری وہ چیزیں ہیں, ایک ایک چیز آپ نے اس سے کلیئر کرنی ہے. ادروائز جس دن اس نے کام ختم کرنے کے بعد فیتا لگانا ہے نا, تو آپ کے کانوں سے دھواں نکل جانا ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز اور میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پیمنٹ جو ہے نا اس سے ایگری کرنا ہے کہ بھائی کس کس مائل سٹون کے اوپر آپ کو کتنی پیمنٹ جائے گی, اس سے 1 روپیہ نہ کم نہ زیادہ. ادروائز آپ کے میکسیمم پیسے چلے جائیں گے, کام آپ کا رہتا ہوگا اور آپ پیچھے اس کے پیچھے ہوں گے اور کانٹریکٹر آگے ہوگا, کیونکہ ان لوگوں نے آگے 4 جگہ کام پکڑے ہوتے ہیں, پھر یہ بڑے مسئلہ بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے اینڈ پہ بہت زیادہ چیزیں بتا چکا ہوں, کئی چیزیں جو میرا ایک زندگی کا ایکسپیرینس ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسئلے مسائل لوگوں کو آتے ہیں. تو یہ چیز اگر آپ کر لو گے انشاءاللہ آپ ایک اچھا کانٹریکٹ بنانے میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے, اور آپ کو چونا لگنے کے چانسز یا مس کیلکولیشن کے چانسز بہت زیادہ کم ہوں گے. پھر بھی کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہو کہ یہ چیز میں نے مس کر دی ہے, اور یا مزید آپ کو اس طرح کی کوئی انفارمیشن مزید چاہیے ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو. ہمارا انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے, اس کو لازمی جوائن کیجیے گا. اگر آپ لاہور میں کنسٹرکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو لینڈ گرو کنسٹرکشن کمپنی کی آپ سروسز لے سکتے ہو. تھینک یو ویری مچ.